المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاطمة بضعة مني وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. انتہائی واجب المحترم دوستوں، آج رمضان المبارک کا غالباً 13 روزہ ہے. رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے. یہ ماہ مبارک اللہ رب العزت کی جانب سے آپ کے لیے، میرے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس ماہ مبارک میں اس طرح اللہ رب العزت کی رحمتیں، عنایتیں اور شفقتیں آپ کی طرف، میری طرف، پوری امت مسلمہ کی طرف جیسے بارش کی طرح برستی ہیں، ویسے ہی یہ ماہ مبارک تاریخی واقعات اور تاریخی معاملات کی حیثیت سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. حضرات محترم، اس ماہ مبارک کی 3 تاریخ کو آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، پیاری لفظ جگر جناب علی المرتضیٰ کی زوجہ، جناب حسنین کریمین کی والدہ محترمہ، میرے آقا کے جگر کا ٹکڑا جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے کوچ فرما گئی. اسی ماہ مبارک کی 10 تاریخ کو یعنی 10 رمضان المبارک کو میرے آقا پر عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے والی، میرے آقا کو سب سے پہلے دلاسا اور حوصلہ دینے والی، میرے آقا کی سب سے پہلی زوجیت کے اندر آنے والی، میرے آقا کی سب سے زیادہ اولاد جس سے ہے، میری مراد جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ان کا انتقال 10 رمضان المبارک کو ہوا. اسی ماہ مبارک کے 15 تاریخ کو یعنی 15 رمضان المبارک کو آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے جناب علی المرتضیٰ کے فرزند ارجمن، جناب فاطمہ الزہرا کی آنکھوں کا نور، جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیارے نواسے جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا کے اندر تشریف لائے. اسی رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیوی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری بیٹی صدیقہ کائنات امہات المؤمنین جناب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے پردہ فرما گئی. یہی 17 تاریخ تھی کہ اسلام اور کفر کی سب سے عظیم الشان، سب سے بڑی، سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر بھی اسی رمضان المبارک میں پیش آیا. اور یہی رمضان المبارک کی 21 تاریخ تھی جب جناب علی المرتضیٰ شیر خدا میرے آقا کے پیارے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. یہی رمضان المبارک کا مہینہ تھا.
یہ میں نے خلاصتاً تمام واقعات آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیے۔ ہر ایک واقعے پر تفصیلی روشنی ڈالنا اس وقت کے اندر نہ میرے لیے ممکن ہے اور نہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ تفصیلی گفتگو سن سکیں۔ آج کے خطبہ میں ہم ذکر کریں گے جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی کچھ باتیں، کیونکہ امام حسن وہ امام ہیں جو آپ کے اور میرے پیارے حبیب کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے نواسے ہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں کے نور میں لگتے جگر ہیں۔ جناب امام حسین جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیارے نواسے ہیں۔ ان کو ماں کی طرف سے دیکھا جائے اونچے مقام والے، نانی کی طرف سے دیکھا جائے اونچے مقام والے، نانا کی طرف سے دیکھا جائے اونچے مقام والے، والد محترم کی طرف سے دیکھا جائے بڑے اونچے مقام والے ہیں۔ بہت کم خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا باپ بھی کمال والا، ماں بھی کمال والی، دادا بھی کمال والا، دادی بھی کمال والی، نانا بھی کمال والا، نانی بھی کمال والی، اور خود اتنے کمال والا ہے کہ میرے پیغمبر نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اور لوگوں یہ میرا نواسا کوئی عام نواسا نہیں، جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ آپ اندازہ کریں نا کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سن 3 ہجری کے اندر رمضان المبارک کے 15ویں روزے کو پیدا ہوتے ہیں، دنیا میں تشریف لائے۔ میرے آقا کو پتہ چلا کہ فاطمہ کے آنگن کے اندر بیٹا ہوا ہے، آقا جلدی جلدی تشریف لاتے ہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئے، حضرت علی المرتضیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں جاؤ میرے بیٹے کو لے کر آؤ، توجہ میری طرف، وقت بڑا کم ہے، بات کافی لمبی کر لیا، توجہ میری طرف رکھیے۔ فرمایا جاؤ بیٹے کو اٹھا کے لو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بیٹا اٹھا کے لے، میرے آقا نے اپنی گود کے اندر لیا اور گود کے اندر لے کر چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھا علی بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تو نام حرب رکھا ہے۔ حرب کا معنی جنگ کرنے والا، حرب کا معنی حملہ کرنے والا، حرب کا معنی دشمن کو پچھاڑنے والا، حرب کا معنی دشمن کو شکست دینے والا۔ آقا فرماتے ہیں نہیں نہیں، علی بیٹے کا نام حرب نہیں، ھذا حسن، اس کا چہرہ بڑا حسین ہے، یہ میرا بیٹا حسن ہے۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، میرے آقا جب دنیا کے اندر تشریف لائے، میرے آقا کا نام مبارک میرے آقا کے دادا نے محمد رکھا۔ رب کعبہ کی قسم، میرے آقا کے نام رکھنے سے پہلے عرب کے اندر ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کا نام محمد ہو۔ بالکل اسی طرح جب میرے آقا کے نواسے دنیا کے اندر تشریف لائے، میرے آقا نے نام حسن رکھا۔ مؤرخین نے لکھا ہے جناب امام حسن سے پہلے ایک بچہ بھی عرب کے اندر ایسا نہیں کہ جس کا نام حسن رکھا گیا۔ یہ واحد خصوصیت جناب امام حسن کی۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ تاریخ میں مطالعہ کریں نا، اتنی بہترین خصوصیات ہیں۔ واحد میرے پیغمبر کے وہ نواسے ہیں کہ جن کو میرے آقا نے اٹھا کر خود ان کے لبوں کو بوسہ دیا ہے۔ امام حسن کی آپ مقام اور مرتبہ کو دیکھیں، میرے آقا نے اپنی زبان چسائی بھی ہے اور امام حسن کی زبان کو چوسا بھی ہے۔ امام حسن کے مقام اور مرتبے کو دیکھیں، میرے آقا نے پیشانی پر بوسہ لیا ہے۔ جناب امام حسن کا مقام دیکھیں، میرے آقا نے اٹھا کر اپنے کندھوں پر بٹھایا ہے، میرے آقا نے اٹھا کر نبوت والے سینے پر بٹھایا ہے، میرے آقا نے اٹھا کر نبوت والے پیٹ کے اوپر بٹھایا ہے۔ یہی تک نہیں، امام حسن وہ خوش نصیب ہے جن کو گھٹی میرے آقا نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے دی۔ صرف گھٹی نہیں دی، ایک مرتبہ جناب علی المرتضیٰ کے گھر کے اندر آئے، دیکھا فاطمہ بھی سوئی ہوئی ہے، علی بھی سوئے ہوئے ہیں، امام حسن چارپائی پر لیٹے ہوئے رو رہے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، میرے آقا قریب آتے ہیں، امام حسن کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، ماں بھی سوئی ہوئی، باپ بھی سویا ہوا۔ میرے دوستوں توجہ کرنا، پیغمبر اپنی گود کے اندر اٹھا کر دیکھتے ہیں، میرا بیٹا اور میرا نواسا تو بھوکا ہے، میرے آقا گود میں اٹھا کر بکری کے قریب لائے اور توجہ کرنا، میرے آقا نے اپنے نبوت والے ہاتھ سے بکری کے تھن کو پکڑا اور تھن سے نبوت والے ہاتھ سے دودھ نکال کر امام حسن کو اپنے ہاتھ سے دودھ مبارک پلایا ہے۔ آج ہمارے ہاتھ میں کوئی وقت کا بزرگ کھجور اٹھا کے دے دے نا، ہم ہنستے رہتے ہیں،
ہم مسکرا کے کہتے ہیں جناب میں نے خواجہ خان محمد صاحب کے ہاتھ سے کھجور لے کے کھائی تھی، جناب میں نے مولانا عبدالستار کوسوی صاحب کا دم کیا ہوا نمک آج بھی میرے گھر میں موجود ہے۔ مشہور ہے نا جن کا نمک دم کر کے دیتے تھے وہ، اور بڑا کرامت نمک ہوتا تھا، سانپ کاٹ جاتا اس نمک کو رکھتے زہر ختم ہو جاتا تھا، ایک کرامت تھی ان کی۔ آج ہم اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں میں نے جناب فلاں بزرگ کی محفل اٹھائی ہے، اس امام حسن کی شان اور مقام کا عالم کیا ہوگا یہ آپ اور میں شاید نہ سمجھ سکے۔ آئے نا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ چارپائی پہ بیٹھے ہیں، اپنے پاؤں مبارک نیچے کیے ہوئے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ کوئی عام شخص نہیں ہے، میرے آقا کی سینکڑوں احادیث کا حافظ ہے، میرے آقا کی محفل کے اندر رہنے والا ہے، محدث ہے۔ آقا فرماتے ہیں حسن ایک درخواست کروں گا کیا قبول کرے گا؟ کہا چچا جان بتائیے نا کیا درخواست ہے؟ کہا میرا دل چاہتا ہے آپ کے پیٹ کے اوپر جس جگہ میرے پیغمبر نے اپنے رخسار اپنے لب مبارک رکھ کر بوسہ لیا تھا وہ جگہ ایک مرتبہ مجھے تو دکھا دے۔ چچا جان کیا کریں گے؟ کہا وہ مقام جہاں پر میرے پیغمبر نے اپنے لب رکھے، جہاں پر میرے پیغمبر نے اپنے ہونٹ رکھ کر بوسہ لیے، میں ابو ہریرہ بھی وہیں پر ہونٹ رکھ کر بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کا اونچا مقام ہے، میرے اللہ نے اس کی قابلیت عطا کی، بڑے سخی بھی ہیں بڑے قابل بھی ہیں۔ ایک واقعہ آیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، امام حسن رضی اللہ، بڑا عجیب واقعہ، توجہ کرنا۔ واقعہ کیا، جنگل کے اندر ایک شخص پکڑا گیا، اس کے ہاتھ میں خنجر ہے، خنجر کے اوپر خون ٹپک رہا ہے تازہ، اور سامنے ایک شخص کی لاش پڑی اور تڑپ رہے۔ اب خنجر ہے، ادھر سے خون ٹپک رہے، سامنے لاش بھی پڑی ہے، وہ قتل ہوا ہے، وہ تڑپ رہے۔ اوپر سے پولیس والے آ گئے، پولیس والوں نے پکڑ لیا، ہاں جی آپ نے بندے کو قتل کیا۔ یہ کبھی پولیس کی طرف دیکھتا ہے اور کبھی دیکھتا ہے لاش کی طرف۔ آپ نے قتل کیا ہے، رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہو، اس خنجر سے آپ نے قتل کیا، خون ٹپک رہے۔ اب یہ بیچارہ خاموش ہو کے اقرار کرتا ہے جی میں نے قتل کیا۔ معاملہ پہنچ گیا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل۔ توجہ توجہ توجہ، کون علی ہے؟ وہی علی ہے نا جس کے بارے میں میرے پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، لوگوں میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، علم حاصل کرنا ہے تو علی کے دروازے سے گردن جھکا کے گزرنا پڑے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اچھا تو نے قتل کیا ہے تو تسلیم بھی کر رہا ہے، تو بس تیرے خلاف فیصلہ ہو گیا، تجھے قتل کی سزا قتل ہوگی، پھانسی کے آرڈر ہو گئے۔ اب جیسے پھانسی کے آرڈر ہوئے، بھلا دور تھا، اصل جو قاتل تھا نا وہ بندہ دوڑتا ہوا آیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آ کے کہتا ہے علی آپ میرے آقا کے داماد ہیں، آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ نے فیصلہ تو کر دیا ہے لیکن یہ فیصلہ غلط ہے، قاتل وہ نہیں ہے، قاتل میں ہوں، قتل اس نے نہیں کیا، قتل میں نے کیا ہے، آپ سے غلط فیصلہ ہونا جا رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ پوچھتا آپ نے قتل کیا؟ کہا جی میں نے قتل کیا۔ کہا خنجر تو اس کے ہاتھ میں ہے، لاش کے قریب تو یہ کھڑا تھا، خون تو اس کے ہاتھ سے ٹپک رہا ہے، قتل آپ نے کیوں کیا، کیسے کیا؟ اب یہ شخص خاموش ہو گیا، کہا میں نے قتل کیا، اس نے قتل نہیں کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ پوچھتے ہیں ہاں بھائی آپ نے قتل کیا؟ کہنے لگا میں نے قتل نہیں کیا۔ کہا اچھا قتل نہیں کیا تو اقرار کیوں کیا؟ اب ماجرا سنیے گا۔ کہنے لگا بات یہ ہے میں جنگل کے اندر اپنے گھر سے ایک بکرا لے کر آیا تھا، میں نے اپنے ہاتھ سے بکرے کو ذبح کیا اور اس خنجر سے بکرے کو ذبح کر کے میرے خنجر سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے، میں نے دیکھا کہ بکرا اتنی دیر میں ٹھنڈا ہوتا ہے، میں سائڈ پہ جا کر ذرا قضائے حاجت سے فارغ ہوں۔ میں جب سائڈ پہ نکلا تو سامنے میرے لاش پڑی تھی، میرے ہاتھ میں وہ خنجر تھا جس سے بکرے کا خون ٹپک رہا تھا۔ اچانک اوپر سے پولیس والے بھی آ گئے۔ اب میں کیا کہتا؟ میں کہتا کہ میں نے قتل نہیں کیا، میں کہتا کہ میں نے تو ذبح نہیں کیا، میرے ہاتھ میں خنجر بھی ہے، خون بھی ٹپک رہا ہے، گواہ میرے پاس نہیں ہے، میں گواہ نہ بات کرتا بھی صحیح تو کون میری بات مانتا؟ اس لیے میں نے اقرار کر لیا، لیکن اس شخص نے سچ بولا ہے، اس نے آ کر میری جان بچائی ہے۔ امیر المؤمنین آپ فیصلہ کیجئے۔ حضرت علی پریشان بیٹھ گئے، اب اس نے بھی اقرار کیا ہے، اس نے بھی اقرار کیا ہے، اب سچ یہ بھی بول رہا ہے، سچ وہ بھی بول رہے، کیا کریں؟ بلا لیا امام حسن کو، اے میرے بیٹے تو میرا بیٹا ہے، پیغمبر کا نواسا ہے، فاطمہ کا لخت جگر ہے، خدیجہ الکبریٰ کا نواسا ہے، بتا تو صحیح شخص کے بارے میں فیصلہ کیا کرنا ہے، اس کو معاف کر دے یا اس کو پھانسی کے تختے پہ لٹکائے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ بڑا پیارا فیصلہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ابا جان میرے آقا نے علم تو آپ کے پاس رکھا ہے، میری رائے ہے
بڑوں کے سامنے رائے پیش کرنے کا انداز دیکھیں. کہا جی میری رائے ہے اس شخص نے قتل نہیں کیا، اس نے قتل کیا ہے. قاتل نے آ کے خود اعتراف کیا، وہ قاتل بھی ہے اور اس کی جان بچا بھی رہا ہے. اگر وہ آ کر اقرار نہ کرتا نا، ہم تو اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکاتے. اب اس نے بے شک قتل کیا ہے لیکن اس کی جان بھی بچائی ہے. اور شریعت کا اصول ہے جہاں پر 100 واقعات بندے کی جان جانے کے ہوں اور ایک معاملہ بچنے کا ہونا، اس کو بچانا چاہیے. حضرت علی پوچھتے کیا ہوا؟ کہا میرے اللہ کا قرآن فرماتا ہے من احیاء فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچا دی ہے. اس نے اگرچہ قتل کیا ہے لیکن ساتھ اس کی جان بھی تو بچائی ہے، لہذا اس کا قتل بھی معاف کر کے اس کی دیت بیت المال سے ادا کر دی جائے. حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں خوشی سے سینے سے لگاتے ہوئے کہتا ذریۃ بعضھا من بعض، پتہ چل گیا تو واقعی خاندان نبوت سے ہے، تو نبوت والا علم میرے اللہ نے تیرے اندر رکھا ہے. میرے دوستوں بڑے سخی ہیں. ایک مرتبہ باغ کے اندر گزرے ہیں، باغ کے اندر دیکھا کہ خادم بیٹھے، غلام بیٹھے، حبشی غلام ہے. غلام کی زندگی کیا ہوتی ہے اور میں اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے اور میں نے غلامی دیکھی نہیں ہے. غلامی ہوتی کہ اس کے تو کوئی اپنے حقوق بھی نہیں ہوتے. نوکر اور خادم، نوکر ہونا ہی کوئی خادم کسی کا ملازم ہو وہ پھر بھی اپنے حقوق کے لیے احتجاج کر لے گا، لیکن غلام کا احتجاج کرنے کا حق بھی نہیں ہوتا تھا. اب غلام بیٹھا ہے، کھانے کا وقت ہے، ایک روٹی ہاتھ کے اندر ہے، لقمہ توڑتا ہے، ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے. سامنے اس کے ایک کتا بیٹھا ہے، دوسرا لقمہ توڑتا ہے کتے کے منہ میں ڈالتے ہیں، پھر تیسرا لقمہ توڑتا ہے اپنے منہ میں ڈالتا ہے، پھر لقمہ توڑتا ہے کتے کے منہ میں ڈالتے ہیں. جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے بڑے حیرت انگیز انداز میں دیکھ رہے ہیں. دیکھتے 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 جب وہ کھانے سے فارغ ہو گیا تشریف لائے، لا کر پوچھا غلام تو خود غلام ہے، نوکر ہے، تو اس باغ کے اندر کام کرتا ہے، فلاں مالک کا تو غلام ہے، بتا تو صحیح تو روٹی کھاتے ہوئے دن میں تجھے ایک مرتبہ 2 روٹیاں ملتی ہیں، تو نے آدھی خود کھا لی اور آدھی اس کتے کو کھلا دی، ماجرا کیا ہے؟ میرے دوستوں اس غلام کا جواب سننا. غلام کہنے لگا اے خاندان نبوت کے شہزادے، اے میرے پیغمبر کے نواسے، اے فاطمہ الزہرا کے لختے جگر، میں غلام ضرور ہوں لیکن میرے دل کے اندر تھوڑا سا احساس اور رحم بھی ہے. یہ کتا میرے علاقے کا نہیں ہے، توجہ توجہ کتے کے بارے میں بات کر رہا ہے. یہ کتا میرے علاقے کا نہیں، یہ دور دراز کے علاقے سے آیا ہے، یہ مسافر ہے، میرے شہر میں اجنبی ہے، میرے کھانا کھانے کا وقت ہو گیا ہے. دیکھ تو صحیح اس کے چہرے پہ معصومیت کتنی ہے، میں کھانا کھا رہا ہوں، یہ معصومیت سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے. میں غلام ہوں، میں نوکر ہوں تو کوئی بات نہیں، لیکن میرے جذبات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں کتے کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھاؤں، اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا نہ کھلاؤں. اچھا تیرے اندر اتنے جذبات سے اٹھے. باغ کے مالک کا پتہ کیا، باغ کے مالک سے جا کر پوچھا باغ بیچتا ہے. اب باغ کا مالک کون ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ابان بن عثمان. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تو وہ عظیم شہزادے تھے نا، میرے آقا کے ایک حکم پر سب کچھ لٹا دیتے. بیٹے نے دیکھا میرے پیغمبر کا نواسا آیا ہے، تو حکم کیجیے، کہا باغ خریدنا چاہتا ہوں، کہا دے دیا. کہا صرف باغ نہیں، باغ کو غلام کے ساتھ خریدنا چاہتا ہوں، کہا غلام بھی دے دیا، باغ بھی دے دیا. واپس تشریف گئے، غلام کو کہا میں نے تجھے تیرے مالک سے خرید لیا. غلام کھڑا ہو کے کہتا کوئی پرواہ نہیں، پہلے میں ان کی خدمت کرتا تھا، اب آپ کی خدمت کروں گا، میرا تو کام خدمت کرنا ہے. کہا نہیں نہیں، آج کے بعد تجھے کسی کی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں، تیرا یہ کتے کے ساتھ رام کرنا مجھے اتنا پسند آیا، جب میں نے تجھے رب کی رضا کے لیے آزاد کیا اور انعام کے اندر یہ باغ بھی تیری ملکیت میں دے دیا. زندگی میں 3 مرتبہ ایسے مقام پائے جناب امام حسن رضی اللہ عنہ کی کہ پورے کی پوری ملکیت اٹھا کے اللہ کے نام پہ دے دی ہے. ایک مرتبہ آیا شخص آیا، آ کے کہتا ہے میں بڑا ضرورت مند ہوں. اچھا جی آپ ضرورت مند ہیں تو کیا ہوا؟ کہا جی میرے سر کے اوپر قرضہ بہت ہے. توجہ کرنا، کہا میرے سر کے اوپر قرضہ بہت ہے، آپ میری مدد فرما دیجیے. تھوڑی دیر سر نیچے جھکایا، سر نیچے جھکا کے رونے لگے، بڑی ٹھنڈی آہ بھر کے کہتے ہیں کاش میرے حالات اچھے ہوتے تو میں تیرا تعاون کرتا. تو آیا اس وقت کہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں. پھر غلام کو بلایا، کہا جا غلام وہ جو میں نے تیرے پاس 3 لاکھ درہم سونے کے رکھوائے تھے نا، وہ 3 کے 3 لاکھ اٹھا کر لا، ایک بوری کے اندر ان کو بھر دے. 3 لاکھ درہم منگوائے. پھر جناب 50,000 جو اشرفیہ تھی، 50,000 جو درہم تھے وہ بھی اٹھا کے لا. میرے دوستوں آج کے دور کے اعتبار سے ان کی اگر قیمت لگوائیے 6 کروڑ روپے سے زائد بنتی ہے. 3.5 لاکھ درہم دلانی
اونچا مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہ ملتا؟ ہم نے یہ تو سنا ہے کہ جناب امام حسن میرے پیغمبر کے نواسے ہیں، یہ تو سنا ہے نا جی۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ میرے پیغمبر کے نواسے ہیں تو خدیجہ الکبریٰ کے نواسے بھی تو ہے نا، خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں نا، تو خدیجہ الکبریٰ کا جو نواسا ہو وہ اتنا سخی کیوں نہ ہو جس کی ماں نے جس کی نانی نے میرے پیغمبر کے ساتھ اس وقت تعاون کیا جب کوئی تعاون کرنے والا نہیں تھا، میرے پیغمبر نے مال اس وقت نچھاور کیا جب کوئی نچھاور کرنے والا نہیں تھا۔ وہ تھانے ایک مرتبہ جناب اما عائشہ صدیقہ بیٹھی ہے، میرے آقا نے خدیجہ الکبریٰ کی تعریف کر دی، اما عائشہ فرماتی ہے آقا اس کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کے نکاح کے اندر کنواری آئی تھی، وہ تو آپ کی نکاح کے اندر دو مردوں سے بیوہ ہو کر آئی تھی، آپ اس کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ میرے دوست لکھنے والوں نے لکھا میرے پیغمبر غصہ ہو گئے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے اپنی زندگی میں اپنے پیغمبر کو اتنا غصے میں کبھی دیکھا نہیں۔ آقا کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور سرخ ہوتے ہوئے فرماتا ہے عائشہ میری خدیجہ کے بارے میں کوئی جملہ نہ کہنا، اس لیے کہ خدیجہ نے اس وقت کلمہ پڑھا جب کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، خدیجہ نے اس وقت میرا تعاون کیا جب کوئی تعاون کرنے والا نہیں تھا، خدیجہ میری اس وقت بیوی تھی جب میرے نکاح میں کوئی اور نہیں تھی، خدیجہ نے اس وقت مال لٹایا جب مجھ پر کوئی اور مال لٹانے والا تھا ہی نہیں۔ آقا فرماتے ہیں ابتداء اسلام کے اندر دو شخصوں کے مال نے میرے اوپر میرا بڑا تعاون کیا، ایک جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مجھے جب ضرورت پڑی انہوں نے اپنا مال میرے اوپر پانی کی طرح قربان کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا اللہ مجھے اور آپ کو بھی اپنا مال پیغمبر کے دین پر، پیغمبر کا دین پڑھنے والوں پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔